مولا علی کی ولادت ہوئی تو آپ نے خانہ کعبہ میں توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، رسول خدا کے ہاتھ میں انجیل کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا جب ان کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کس کتاب کی تلاوت کی؟ اور چاند اس نے شاید ایک ہے سوال اس کو دیکھا بھی کہتے ہیں ضروری ہے. السلام علیکم محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا اور ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا. ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، اور قرآن کسی اور کو آتا ہے نہیں، قرآن کسی اور کو آتا ہے نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کی
ہی نہیں تھا ہر شخص ہر کے
ایک مرتبہ ایک سے با خدا کیسے ہو مدحت حضرت عباس کی، با خدا کیسے ہو مدحت حضرت عباس کی، چھائی ہے روضے پہ ہیبت حضرت عباس کی، آئی حیدر کی صدا، آئی حیدر کی صدا، مت ڈر تو کاظم پر کلام، آئی حیدر کی صدا، مت ڈر تو کاظم پر پڑھ، تجھ کو حاصل ہے محبت حضرت عباس کی، تجھ کو حاصل ہے محبت حضرت عباس کی۔ بو ترابی ہوں یہ دنیا کیا بگاڑے گی میرا، بو ترابی ہوں یہ دنیا کیا بگاڑے گی میرا، میرے پاس آنے سے ڈرتے ہیں فرشتے موت کے، میرے پاس آنے سے ڈرتے ہیں فرشتے موت کے، دیکھ کر مجھ کو اجل یہ کہہ کے مڑ جاتی ہے خود، یہ علی والے بدل دیتے ہیں راستے موت کے، یہ علی والے نعرے سلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سنیے ایک مطلب حشر تک ان پھولوں اور کلیوں کو کمبلانا نہیں، حشر تک ان پھولوں اور کلیوں کو کمبلانا نہیں، گلشن زہرا کو بن پانی کے مرجھانا نہیں، گلشن زہرا کو بن پانی کے مرجھانا نہیں، مت کہو شمع علی کا کوئی پروانہ نہیں، مت کہو شمع علی کا کوئی پروانہ نہیں، لگ رہا ہے آپ نے میسم کو پہچانا نہیں، لگ رہا ہے آپ نے میسم کو پہچانا نہیں، اس کو مت مجنون سمجھو جنت بیچے گا وہ، اس کو مت مجنون سمجھو جنت بیچے گا وہ، بس علی کے دھن میں ہے بہلول دیوانہ نہیں، بس علی کے دھن میں ہے بہلول دیوانہ نہیں، اور ڈر رہا تھا میں اندھیری قبر کی تنہائی سے، ڈر رہا تھا میں اندھیری قبر کی تنہائی سے، آ گئے فوراً علی بولے کہ گھبرانا نہیں، آ گئے فوراً علی بولے کہ گھبرانا نہیں، دیکھو رضوان میرے گھر میں خانہ زہرا کا نور، دیکھو رضوان میرے گھر میں خانہ زہرا کا نور، اب نہ کہنا خون سے بڑھ کر عذاب کھانا نہیں، اب نہ کہنا خون سے بڑھ کر عذاب کھانا نہیں، غیر کی محفل میں میں بھولے سے بھی جاتا نہیں، غیر کی محفل میں میں بھولے سے بھی جاتا نہیں، دشمن حیدر سے میرا کوئی یارانہ نہیں، دشمن حیدر سے میرا کوئی یارانہ نہیں، پل تو تھا جو ایک صحابی سے نبی کہنے لگے، پل تو تھا جو ایک صحابی سے نبی کہنے لگے، جا نکل جا بطن سے پھر چہرہ دکھلانا نہیں، جا نکل جا بطن سے پھر چہرہ دکھلانا نہیں، بس علی کی ذات تھی جو مولا تھی بنی، بس علی کی ذات تھی جو مولا تھی بنی، سب مسلمان جانتے ہیں کوئی انجانا نہیں، سب مسلمان جانتے ہیں کوئی انجانا نہیں، میں تو بچتا ہوں یزیدی نسل کی پرچھائی سے، میں تو بچتا ہوں یزیدی
परछाई से दूर रहना बिदअती, मुझसे उलझ जाना नहीं, दूर रहना बिदअती, मुझसे उलझ जाना नहीं। और आखिरी शेर है, खुशबू में हर सूर्य की कहती है खुशबू में हर सूर्य की कहती गदीरे दास्तां, खुशबू हर सूर्य की कहती गदीरे दास्तां, इत्र पुरवा है विलायत कोई अफसाना नहीं, इत्र पुरवा है विलायत कोई अफसाना नहीं। और आप आपका समापन है, तुम करो जिक्रे अली और कोई सुने या ना सुने, अब अच्छो तुम करो जिक्रे अली कोई सुने या ना सुने, सुन कासिम जाके मिंबर पे, सुन कासिम जाके मिंबर, सुन कासिम जाके तुम मिंबर पे घबराना नहीं, सुन कासिम जाके तुम मिंबर पे घबराना नहीं।
یہ بات عالمی اسلام کے لیے ہے کہ سیرت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں اور اس کے بارے میں اگر بتایا جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو مان ہی لیجیے. بس گزارش یہ ہے کم از کم سن ہی لیجیے، اور اگر مصلحت خلاف نہ ہو، اگر مصلحت خلاف نہ ہو تو ذرا سا غور بھی کر لیجیے کہ آج جو توہین رسالت ہے وہ کس بنیاد پر ہے. جو لوگ رسول خدا حضور پاک کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہے. مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو ایسی دنیا ہے کہ جہاں جبر کا سوال نہیں. لوگ کردار رسول کو مجروح کرتے رہیں گے لیکن یہ ذکر رسول ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو قرآن مجید میں سب سے بڑا ذکر کہا ہے. رسالت کے خلاف، حضور پاک کے خلاف بولنے والے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، لیکن کردار مصطفیٰ اپنے مقام پر باقی رہے گا. اور ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، ساری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے. جب تک رسول سے نسبت رہی ایک حد تک قابل احترام رہا، لیکن جیسے ہی رسول کی نسبت ہٹ گئی پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہے. کیا بات ہے! صلوات پڑھیں عظمت دیکھو، صلوات پڑھیں بابا سے. اسی مجلس میں نے یہ جملے گزارش کیے تھے اور آج پھر میں یہ جملہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بہت دقت سے اس کو سن لیجیے. بات اسی لیے دوہرا دی جاتی ہے کہ اگر ذہن میں محفوظ نہ ہو تو پھر سے محفوظ کر لیا جائے. کہ جو آپ مجلس میں صلوات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں اور رسول و آل رسول کے ذکر پر واہ واہ کرتے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کبھی فراموش نہیں کریں. یہ وہ نیکیاں ہیں جو کبھی آپ کو فراموش نہیں کریں گی. اور آپ جو صلوات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں ذکر اہل بیت پر، تو یہ کوئی آپ خطیب اور ذاکر اور شاعر کے لیے نہیں کرتے، یہ خود آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ خود آپ اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک، محشر تک، جنت تک یہ نیکیاں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی. جنت کے دروازے تک یہ نیکیاں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی. اور جب آپ پہنچیں گے جنت کے دروازے پر تب نیکیوں سے پوچھیں گے تم ہو کون جو قبر سے لے کے یہاں تک میرے ساتھ ساتھ ہو. تو نیکیاں جواب دیں گی تم جو مجلس میں ذکر رسول علیہ رسول پہ سبحان اللہ کہتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، صلوات پڑھتے تھے، میں وہی نیکیاں ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ تم نے اس مجلس میں کتنی صلواتیں پڑھی، کتنا سبحان اللہ کہا، یہ تم تو بھول چکے ہو، لیکن ہمیں بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے. تو یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہونے پائے گا، ہمیشہ آپ کے کام آئے گا. اور یاد رکھیے جو میرا محترم اور مختصر سمجھ میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ پر نگرانی بھی رکھی جا رہی ہے کہ آپ مجلس میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نگاہ عصمت سے بچے ہوئے ہیں؟ نگاہ عصمت آپ کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ معصوم ہیں، یہ ہر چیز کا حساب اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر چیز کا حساب اپنے پاس رکھتے ہیں. اگر آپ اس سے مطمئن نہ ہوئے ہوں تو دو لفظ کہہ رہا ہوں، پھر بیان بہت زیادہ مجھے تقریر کو آگے نہیں پڑھانا.
کچھ باتیں میں گزارش کروں گا، باقی باتیں کل ہوگی. اور کل میری یہ ہے کہ شاید قریب اس مجلس کے بعد جو ہے وہ مجلس کریں گے. تو یہاں 8 بجے کا وقت ہے، تو آپ ذرا جلدی آ جائیں تو مجلس جلدی شروع ہو جائے. کیونکہ یہ شہر کے سارے پروگرام ہیں، سب ماشاءاللہ مولا کے عزادار ہیں، سب مولا کے چاہنے والے ہیں. اور مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میں یہاں اشرا پڑھتا تھا 97-98 میں، جب میں نارون میں پڑھتا تھا. تو بس جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ہی لوگ رہتے تھے. اور یہاں پہ کرسی رہتی جاتی تھی، میں کرسی پہ بیٹھ کر کے مجلس پڑھتا تھا، حالانکہ بس کیا پڑھ لیتا تھا اس وقت. تو بہرحال تو ماشاءاللہ اب مومنین کی اکثریت ہے اور مومنین میں پھیلاؤ ہے اور مومنین نے ترقی بھی کی ہے. تو اب ایک عزادار کو چاہیے کہ دوسرے عزادار کا خیال رکھے. ایک عزادار کو یہ چاہیے کہ دوسرے عزادار کا خیال رکھے. یہ مجلس سب بنام حسین ہے اور جتنے فرش عزا پر آتے ہیں سب حسینی ہیں. ایک حسین والا دوسرے حسین والے سے ٹکرا جائے، یہ کہاں کی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں خلاف تہذیب بھی ہے اور خلاف ادب بھی ہے. ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں اور گھر میں بھی جا کے سوچیے گا کہ جہاد کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے کسی منافق کو جگہ نہیں دی. بس ادھر سی رات کی میں مطمئن ہو گیا. جہاد کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے کسی منافق کو جگہ دی ہی نہیں. کم ہو لیکن ایک فکر کے ہوں، کم ہو لیکن ایک مزاج کے ہوں. جو حوصلہ 86 برس کے مسلم نے اور سجا کو ہو، وہی حوصلہ 6 مہینے کے لیے اثر. کسی منافق کو مولا حسین نے بلایا ہی نہیں اور کسی مومن کو چھوڑا ہی نہیں. اگر اس کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں ہے تو مولا حسین نے کہا کہ میں خط بھیج کے اسے بلا لوں گا. کسی منافق کو جگہ نہیں دی مولا حسین نے. پڑھیے آپ تاریخ کربلا اور کربلا کا فلسفہ سمجھ پڑھیے. یہ پچھلے سال کا یہ اشرا تھا کربلا کا منظر اور پس منظر کو مان کر میں نے مظفر نگر میں اشرے کو خطاب کیا تھا. کربلا کا منظر اور پس منظر کو مان. جو جملہ میں نے وہاں کہا تھا یہاں کہہ رہا ہوں کہ جہاد کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے کسی منافق کو جگہ نہیں دی. مولا علی علیہ السلام نے مقام شکوہ میں یہ کہا تھا اے کاش مجھے مالک اشتر جیسا ایک اور مل جاتا تو پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی. بہت تلاش کرنے کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد علی جیسے صاحب بصیرت کو ایک مالک اشتر ملا. مولا حسین نے کہا بابا آپ کو ایک مالک اشتر ملا تھا، ہم کربلا ہے کہ ہر مالک اشتر لے کر آئیں گے. یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اس پر بھی آپ ذرا سا غور فرمائیں. جو میں لفظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے وہ اعلان رہ جائے گا کہ اس مجلس کے فوراً بعد قریب آئے کہ یہاں مجلس ہوگی. اس سے پہلے آپ شرکت کر چکے ہیں وہاں پہ اور تبرکات اعضاء برآمد ہوں گے. گہوارہ ہے، یہ بھی سکینہ کا تابوت ہے. تو فوراً آپ یہاں کے بعد وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 8 بجے کل آپ تشریف لائیں اور یہاں پر بھی مجلس ہو جائے اطمینان سے. وہ مجلس بھی کوئی زیارت کی مجلس ہے، وہ بھی اطمینان سے ہو جائے. تو اس کو ذرا چونکہ کم لوگ ہیں یہ بات آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے گا جا کر کے کہ وہاں تبرکات اعضاء برآمد ہوں گے اور وہاں بھی جائیے گا. اور بہرحال ان کی یاد میں ان کے غم میں جتنے لمحے گزر جائیں وہ کم ہیں، جتنے لمحے گزر جائیں وہ کم ہیں. میں جو لفظ رکھنے جا رہا تھا دیکھیے ذہن سے بات نکلنے نہ پائے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جہاد کربلا میں کسی منافق کو جگہ نہیں دی، کسی منافق کو نہیں بلایا. مطلب مولا آپ جہاد کربلا میں منافق کو جگہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہا دیکھو منافقوں کو دیکھو. نانا کے لشکر میں منافق تھے تو نانا بلا رہے تھے یہ بھاگ رہے تھے. بابا کے لشکر میں منافق تھے تو تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. بھائی کے لشکر میں منافق تھے تو صلح پر اعتراض کیا. میں کسی منافق کو جگہ نہیں دوں گا جہاد کربلا میں، کیونکہ جہاد کربلا تمام اسلامی جنگوں کی آبرو بچائے گی. اور میں منافق کو اس لیے جگہ نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا
تاکہ جہاد کربلا پر فراری کا دھبا نہ لگنے پائے، فراری کا دھبا نہ لگنے پائے۔ اب جو لفظ کہنے جا رہا ہوں پھر خاطر اور ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ مولا حسین کو منافق پسند نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو منافق پسند نہیں ہے، منافق پسند نہیں ہے، منافق پسند نہیں ہے مولا حسین علیہ السلام کو۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا عزادار بھی ہو اور منافق بھی ہو۔ صلوات پڑھے عظمت اب دیکھیے، اب چونکہ عنوان سیرت خاتون الانبیاء کربلا کا منظر پس منظر تو عنوان نہیں ہے کہ میں تقریر کو آگے بڑھوں، عنوان ہے سیرت خاتون الانبیاء۔ تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن ایک مرتبہ دقت ضرور کریں اپنی کتابوں میں کہ کہاں پہ کون سی باتیں لکھی گئیں کہ جس کی بنیاد پہ دوسرے لوگ آج جسارتیں کر رہے ہیں اور سرکار دو عالم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ تسلسل سے قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں اور تسلسل سے حدیث پیغمبر بھی ہے، اور کل بھی میں نے جملے ہدیہ کیے تھے، اور جملے ہدیہ کر کے میں کل کی تقریر سے مسلسل ہو جاؤں گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد نے نکاح کیا تھا، ہم صفا سے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے، ہم صفا سے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو عطا کی گئی، جو بھی نبی آتا رہا وہ میری ایک ایک صفت لے کر آتا رہا۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو معجزات باقی نبیوں کو ملے تھے الگ الگ انفرادی طور پر، وہ سارے معجزات اللہ نے مجھے عطا کر دیے۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے اور دعا سے نواز دیجیے گا، اور دیکھیے میری تحقیق کہاں تک ہے اور میرے جملے کہاں تک آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی، اور فرمایا جب میری ولادت ہوئی اور میں دنیا میں آیا تو میری ماں آمنہ خاتون نے اپنی آنکھوں میں تو نور محسوس کیا۔ اب دیکھیے جو تحقیق ہے میری اس پر میں آپ سے بات کروں گا، ایک نور آنکھوں میں محسوس کیا میری والدہ نے، اور اس نور میں مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا۔ بھائی سن لیجئے، بس مجھ سے بھی سن لیجئے، یہ جب میں دنیا میں آیا تو میری والدہ نے ایک نور محسوس کیا اپنی آنکھوں میں، اور اس نور میں کیا ہوا کہ میری والدہ نے مشرق بھی دیکھا اور مغرب بھی دیکھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ زمین روشن ہے میرے نور سے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں حضور پاک؟ یہ زمین روشن ہے میرے نور سے۔ اب اگر قرآن میں آیت آئے کہ تمہاری زمین روشن ہے تمہارے رب کے نور سے، تو بات ایک ہی ہے بھائی، نور خدا سے نور مصطفیٰ ہے، نور خدا ہی سے تو نور مصطفیٰ ہے۔ یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں، آیت قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ زمین روشن ہے تمہارے رب کے نور سے، اور پیغمبر کہیں کہ میرے نور سے یہ زمین روشن ہے، جس میں تعجب کا کیا مقام ہے بھائی؟ جو نور رب ہے وہی نور مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، پھر توجہ چاہوں گا، پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو پانی برسانے والے بادل ہیں تو کیا سمجھتے ہو؟ یہ میرے چہرے کے عکس ہے، یہ میرے چہرے کا عکس ہے۔ اگر بھتیجے نے کہا کہ یہ پانی برسانے والے بادل میرے چہرے کا عکس ہے، تو چچا نے بھی اپنے اشعار میں کہا اگر اس چہرے کا واسطہ دے دیا جائے تو بادلوں سے پانی برسایا جا سکتا ہے۔ میں سلوات پڑھے حضرت پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے لفظیں رکھی، یہ جو بادل دیتے ہو جو پانی برساتے ہیں یہ میرے چہرے کا عکس ہے۔ اور سرکار ابو طالب اپنے اشعار میں کہیں کہ یتیموں کی پناہ گاہ، اے مسکینوں کی پناہ گاہ، تمہارے چہرے کے واسطہ سے پانی برسانے والے بادلوں کو بلایا جاتا ہے۔ گویا بھتیجے کی قول کی تصدیق چچا اپنے اشعار میں کر رہا ہے۔
کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اتنے سارے واقعات اور اتنی ساری فضیلتوں کے ہونے کے باوجود آج امت اسی میں الجھی ہوئی ہے کہ وہ بشر ہیں, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آج پورا عالم اسلام اسی میں الجھ کے رہ گیا, اسی میں الجھ کے رہ گیا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ سے اور فرما لیں. یہ آپ بشر ہیں, ما فوق البشر کیسے مان لیں؟ اسی پہ سارا زور سخت کیا جا رہا ہے کہ بس بشر ہی مان لیا جائے. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, بس یہی تسلیم کر لیا جائے. اسی پہ سارا زور خرچ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے, آج ہی میں دیکھ رہا تھا, آپ کو ماشاءاللہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اور محی الدین عربی ان کی تفسیر کی ہے, انہوں نے تفسیر شیخ کبیر کی تفسیر ہے, جو حروف مقطعات ہیں, حروف مقطعات قرآن مجید کے, انہوں نے کچھ شرح کی ہے, اس کی شرح کی ہے. دیکھیں جو جیسے الف لام میم عین سین قاف ہا میم صاد نون, جو قرآن مجید میں ہے, جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہ اسے بہتر جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات, ان کا ترجمہ قرآن مجید میں نہیں ہے. کیوں کہ اس کا علم یا تو رسول کے پاس ہے یا آل رسول کے پاس ہے, یا خدا جانے رسول یا آل رسول. اب میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا, لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ حروف کی شرح کی. شیخ عربی نے اپنی تفسیر شیخ کبیر میں مثلا وہ کہتے ہیں جو قرآن مجید میں آیا ہے سواد والقرآن, تو سواد کا تو کوئی ترجمہ نہیں, لیکن اس سے مراد بھی بتا رہے ہیں کہ سواد سے مراد ہے سورت مصطفیٰ. اگر لفظ آیا کر دیا تو ذرا سا مجھے افسوس ہوگا یہاں پر, جو کہ یہ جو تقریر ہے آپ ملاحظہ فرمائیں, اور آپ یقین جانیے کہ ایک تقریر پر گھنٹوں کی میری محنت ہے, گھنٹوں کی میری محنت ہے جو میں آپ کی بارگاہ سماعت تک پہنچا رہا ہوں. کہ لفظ سعد جو آیا ہے نا قرآن مجید میں, اس سے مراد کیا ہے سورت محمد. اس کے بعد جو کہا قاف والقرآن مجید, یہ جو لفظ قاف آیا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے قرآن میں, لیکن یہ شیخ عربی کہتے ہیں اس قاف سے مراد ہے قلب مصطفیٰ. اس قاف سے مراد کیا ہے قلب مصطفیٰ. اس کے بعد پھر آیتیں لکھی نون والقلم وما یسطرون, نون کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, لیکن یہ شیخ عربی کیا کہتے ہیں یہاں پہ نون سے مراد ہے نفس مصطفیٰ. آخری بات آپ تک پہنچے, یہاں پہ نون سے مراد کیا ہے نفس مصطفیٰ. چاہیے دیکھیے گا, آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا اس تفسیر کو, تفسیر شیخ کبیر, اس کو دیکھیے گا. وہی دن ہمارے مسئلہ کی بھی نہیں ہے یہ. اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے, قرآن مجید میں ہا میم, کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے, ہا اور میم, اس سے مراد کیا ہے وہ جو مصطفیٰ حمد پروردگار کرتے ہیں, حمد پروردگار جو مصطفیٰ کرتے ہیں, یہ اس سے انہوں نے مراد لیا. تو کم از کم عالم اسلام انہی تفاسیر پہ غور کر لے, انہی تفاسیر پہ غور کر لے, اور پھر سمجھے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. آخری بات آپ تک پہنچ جائے. آپ تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں, صاحب ہم تفسیر اگر کریں گے تو یہ امی کے معنی لکھ دیں گے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آج دیکھیے بہت یہ زیر بحث ہے اور بڑا اختلافی موضوع ہے یہ, اور میں زیادہ سے رکوں گا بھی نہیں, چونکہ اختلافی موضوع ہے کہ حضور پاک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اور جب مصطفیٰ کا وسیع منبر پہ جا کے کہتا ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, تو بتائیے وسیع کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور لفظوں کو آپ پہچان لیں. علی کیا کہہ رہے ہیں منبر سے, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. بہت نازک سی بات ہے, پوچھو جو پوچھنا چاہتا ہے, سلوری ہے نا, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اس کے بعد جب علی بولنے لگے, اب بولتے بولتے ٹھہرے علی اور کہا دیکھو
یہ جو میں بول رہا ہوں مقام علم میں، ھذا لباب رسول اللہ، یہ لباب مصطفیٰ کا اثر ہے۔ میں آخری فتوہ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ ہے لباب مصطفیٰ کا اثر، یہ ہے لباب نبی کا اثر۔ یعنی علی بتا رہے ہیں جو کائنات کو میں تقسیم کر رہا ہوں علم، یہ اثر ہے لباب مصطفیٰ کا۔ ابھی میرا علم تو سینے ہی میں پوشیدہ ہے، ابھی میرا علم تو سینے ہی میں پوشیدہ ہے۔ پہلے زمانہ لباب رسول ہی نے اثر دیکھے، اس کے بعد میں اپنا علم ظاہر کروں نا، میں اپنا علم ظاہر کروں۔ اور یہ دعویٰ کیا جب ہے علی کا، اور یزید کے دادا سے کہا تھا محفوظ ہے نہج البلاغہ میں کہ سنو میرے سینے میں علم کا وہ سمندر موجے مار رہا ہے، اگر میں بعض کو ظاہر کر دوں تو ایسے کانپے گا جیسے گہرے کنویں سے ڈول کھینچتے وقت رسی کانپا کرتی ہے۔ سلوات پڑھیں عظمت محمد۔ لیکن تقریر کو تھوڑا سا اور میں آگے لے جاؤں گا، اس لیے کل ایک بات بھی کہنا ہے آپ کے سامنے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے میں اس بیان کو جو میرا مضمون ہے پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اب جو لفظ رکھنے جا رہا ہوں اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کیا فرمایا؟ یہ جو میں کائنات کو علم تقسیم کر رہا ہوں، یہ جو میں کائنات کو علم تقسیم کر رہا ہوں، یہ ہے لباب مصطفیٰ کا اثر۔ آج تک کسی نے ایسا قصیدہ پڑھا، ایسی نعت پڑھی مصطفیٰ کی شان میں جو علی پڑھ رہے ہیں؟ علی بتا رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مولا علی بتا رہے ہیں کہ مقام خاتم الانبیاء کیا ہے۔ جس نبی کے لیے علی کہہ رہے ہیں جو میں علم بانٹ رہا ہوں وہ لباب رسول کا اثر ہے، اسی نبی کے لیے امت میں بحث ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ سلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ہم نے کہیں دیکھا نہیں مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے، تو جو آپ کے کاندھے پہ تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ نامہ اعمال کو مرتب کر رہے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نامہ اعمال کو مرتب لکھ رہے ہیں۔ اور بزرگوں نے بتایا ہے دیکھیے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہاں پر بھی فرشتے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اترے نہیں آپ کے کاندھے سے، آپ کے دو شریک دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے نیکیاں، اور جو بائیں طرف بیٹھا ہوا کیا لکھتا ہے؟ برائیاں لکھتا ہے، بدی لکھتا ہے انسان کی۔ اور ہر انسان پر دو فرشتے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتے، ایک ایک عمل پہ نظر رکھے ہوئے نا کہ کون کیا کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے تو لکھ رہا ہے، انسان برائی کر رہا ہے تو بائیں طرف والا لکھ رہا ہے، دونوں لکھ رہے ہیں۔ آپ جو کچھ لوگ آتے ہیں نا مجلس میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں، نہ سلوات پڑھتے ہیں اور نہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور نہ مسائل میں گریا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ آئیں گے بیٹھ جائیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جبرن بیٹھا دیا گیا ہو، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سلوات پڑھیں گے اور نہ سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ میں بہت ٹھنڈے دماغ سے سن لیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ نہ کہیں گے کہ آپ ممبر سے غصہ کر رہے ہیں۔ میں غصہ نہیں کرتا جی بھائی، یہاں کوئی ناراضی نہیں، لیکن جو بات کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہے نا۔ اب جو بات سن لیجیے جو کہہ رہا ہوں، یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ تو لکھ رہے ہیں، لکھ رہے نہیں لکھ رہے ہیں۔ اچھا آپ بزرگوں کی بات نہ مانیے چلیے، لیکن بس جو بزرگوں نے بتایا ہے نا کہ فرشتے دوست پر بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ انفطار میں آیت ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ دو فرشتے تمہارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال کو
مرتب کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ آگے صاحب بیٹھے رہتے ہیں, دماغ پہ زور دیتے ہیں, اور بس نہ صلوات پڑھتے ہیں, نہ سبحان اللہ کہتے ہیں, نہ واہ کرتے ہیں, اور نہ مسائل میں کچھ نہیں کرتے. جب وہ جانے لگتے ہیں تو یہی فرشتے پوچھتے ہیں تو مجلس میں کرنے کیا آئے تھے؟ تم مجلس میں کرنے کیا آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ نہ صلوات پڑھی, نہ سبحان اللہ کہا, نہ مسائل پہ گریہ کیا. تو تم مجلس میں کرنے کیا آئے تھے؟ کھچڑا کھانے آئے تھے. بھائی صلوات پڑھے حضرت محمد. ایک اور صلوات پڑھے بابا سے بلند. دیکھیے پوری ذمہ داری سے چلو, اگر بات غلط ہو تو ٹوک دیجیے گا, کیونکہ ایک ایک عمل میں نگرانی ہو رہی ہے. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں. آپ نے صلوات کتنی مرتبہ پڑھی؟ وہ فرشتوں نے لکھ دیا. عمل تو بہت چھوٹا ہے یہ صلوات رسول کی آل پر. صلوات رسول مصطفیٰ کی آل پر پڑھتے ہیں. عمل تو بہت چھوٹا ہے, جزا بہت بڑی ہے. 8 یا 7 سیکنڈ میں ہم پڑھ لیتے ہیں, اور کم وقفہ میں پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن اس کی جزا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. اس کی جزا کیا ہے یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے. آئیے آگے آ جائیے, اگر آنا چاہے تو آ جائیے. دیکھیے یہ جو ماشاءاللہ بزرگ آتے ہیں اور بیٹھے ہیں پروردگار تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے صلوات جو رسول اور ان کی آل پہ ہم پڑھتے ہیں, بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور پڑھ لیتے ہیں صلوات, بہت تھوڑے سے وقت پڑھ لیتے ہیں. اس کی جزا کیا ہے؟ بہت جزا ہے. ہم راہ پر تازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنی جزا ہے. اب جب پیغمبر گئے نا شب معراج پر, دیکھا ایک فرشتہ ہے بڑے سے نوٹ بک میں لکھ رہا ہے, دفتر میں کچھ لکھ رہا ہے, لکھے جا رہا ہے. حضور کھڑے ہو گئے, کیا لکھ رہے ہو؟ روئے زمین پر جب آپ اور آپ کی آل پر صلوات پڑھا جاتا ہے تو میں اسی کا ثواب لکھ رہا ہوں. میں اسی کا ثواب لکھ رہا ہوں. تو نبی نے پوچھا کہاں تک لکھا ثواب؟ کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر جب پہلی مرتبہ صلوات پڑھا گیا تھا, ابھی تک اسی کا ثواب لکھ رہا ہوں. صلوات پڑھنے کو بعد میں ملاحظہ فرمایا. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ ہمارے برادران بھی تشریف لاتے ہیں, کچھ برادران آج نہیں آئے ہیں وہ, اور بہرحال کل کہا تھا کہ فطر کے حوالے سے گفتگو, لیکن آج انشاءاللہ کل کی تقریب میں بس یہی سے سیرت رسول سے مسلسل ہو کر میں جملے ہدیہ کر دوں گا. آج کی حد تک بس یہ ملاحظہ فرمائیں. بھائی بحث سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جو فرشتے جو نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں, انہوں نے کہاں لکھنا پڑھنا سیکھا؟ آپ پوچھئے تاکہ کسی بھی مکتب علم کا مسلمان ہو, تب آپ کہیں جاتے ارے یہ تو اعمال لکھنے آتے ہیں نا, تو علم خدا کی بارگاہ سے لے کر آتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی کہ جو اعمال لکھنے آئے وہ وہاں سے علم لے کر آئے, اور جو اعمال بتانے آئے صلوات پڑھے عظمت صاحب امی. بات امی اور 2-3 لفظ اور سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. آج کی حد تک میری تقریر ہو گئی. صاحب ان کے معنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ دیکھیے ذرا جا کے لوگ دیکھیے تو اس میں پتا چلے گا کہ ان کے کیا معنی ہیں. جا کے لوگ دیکھیے. عربی میں حرف کے معنی ہوتے ہیں, حرف کے معنی ہوتے ہیں. الف کے معنی بھی عربی میں ہے, میم کے معنی بھی ہے. الف آتا ہے سرداری کے لیے اور میم آتا ہے مجمع کے لیے.
عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ماں گھر میں سردار کی حیثیت سے رہتی ہے اور ماہی کے دم سے مجمع ہوتا ہے۔ تو ہی نصیب پیش کروں گا، ورنہ اس لفظ میں پڑھنے کے لیے تقریر درکار ہے مجھے سے کم علم کے لیے۔ ماں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ماں سے مجمع ہوتا ہے، رشتوں کا مجمع، جذبات کا مجمع، محبت کا مجمع، خاندان کا مجمع ہے۔ اور ماں گھر میں سردار کی حیثیت سے رہتی ہے، ماں گھر میں سردار کی حیثیت سے رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کی زمین کو اسی لیے ام القریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قریے کی ماں ہے اور وہاں مجمع ہوتا ہے موسم حج میں۔ اب صاحب آپ لوگ اب دیکھیے گا کہاں تک، بس ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے اور امی کیا ہے؟ جب دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، ملن ہوتا ہے، تو اس ملن کو کہتے ہیں۔ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں نا، اگر دقت کریے گا اور دیکھیے کہاں تک میری تحقیق ہے کہ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں، سنگم ہوتا ہے نا، تو اس ملن کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ نسل پیغمبر کی بقا کے لیے جب علی اور فاطمہ کا نور ملا تو نبی امی کہلائے۔ لفظوں کو پہچانیے خدا کا، ورنہ کہیں بھی پڑھ کے داد لیں گے۔ ایسا نہیں ہے اپنے یہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے شہر میں پڑھ رہے ہیں، اپنے لوگوں میں پڑھ رہے ہیں۔ نسل پیغمبر کی بقا کے لیے جب نور علی اور نور فاطمہ کا دریا ملا تو پیغمبر امی کہلائے، امی۔ اب لفظ نہیں رکھوں گا۔ اور راوی نے کہا محمد باقر علیہ السلام سے، دیکھنا میری طرف، راوی نے کہا، بس یہ آخری بات اور باقی باتیں کل ہوں گی۔ راوی نے کہا، ہمارے پاس امام سے سوال پوچھ رہا ہے راوی، یہ بتائیے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ تو ضعیف ہو گئے تھے، تو ضعیفی کے عالم میں علی کو کاندھے پہ کیوں بٹھایا؟ اگر بت کو توڑنا تھا تو رسول اللہ علی کے دوست پر بھی تو سوار ہو سکتے تھے۔ اگر مسئلہ تھا بتوں کو توڑنے کا تو بھائی رسول اللہ دو شہری میں سوار ہو جاتے۔ ابھی تو ماشاءاللہ علی جوان ہے، رسول اللہ بوڑھے ہیں۔ یہ اپنے دوست پر علی کو کیوں سوار کیا؟ ہمارے امام نے جواب دیا کہ سنو، اس لیے سوال کیا اپنے دوست پر رسول اللہ نے علی کو، تاکہ زمانہ پہچان لے یہ وہ ہے کہ جس سے میری نسل قیامت تک جائے گی۔ ان کو پہچانی، یہ وہ ہے کہ جس سے میری نسل قیامت تک جائے گی۔ تو راوی نے کہا لفظوں کو پہچانیے گا۔ راوی نے کہا یہ بھی تو تسکین نہیں ہوئی مجھے، اور ذرا وضاحت کریے کیوں علی کو دوست پہ سوار کیا؟ نبی نے کیوں دوست پہ سوار کیا؟ کہا اس لیے سوار کیا تاکہ زمانہ جان لے کہ میں شجر ہوں، یہ ثمر ہے۔ جا کے شجر اور ثمر سمجھیے گا، یہ میں شجر ہوں، یہ ثمر ہے، میں شجر ہوں، یہ ثمر ہے۔ کہا کہ مولا اور ذرا سے وضاحت کریے کیوں علی کو دوست پہ بلند کیا؟ کہا سنو، اس لیے علی کو دوست پہ بلند کیا تاکہ زمانہ دیکھے کہ طاہر کے دوست پر طاہر ہی قدم رکھ سکتا ہے۔ اور روایت میں آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ آخر میں امام نے راوی سے کہا کہ جا یہاں سے، اب تو چلا جا۔ اگر میں نے اور وضاحت کر دی تو یہاں سے کہتا ہوا جائے گا کہ محمد باقر دیوانہ ہو گیا، یعنی کچھ اور ہے جسے معصوم نے چھپایا، کیونکہ معصوم تو اس کا ظرف دیکھ رہے تھے، ظرف کہ یہ کہاں تک علی کے فضائل برداشت کر سکتا ہے، کہاں تک علی کے فضائل برداشت کر سکتا ہے۔ معصوم تو ظرف دیکھ رہے تھے۔ اب یہ روایت ہے، جا کے دیکھیے گا
اب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. دیکھیے فارسی میں، بس آخری بار اور مسائل پڑھتا ہوں. فارسی میں کار کہتے ہیں کام کو، بار کہتے ہیں بوجھ کو. جب مولا علی علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے تھے، ایک مرتبہ نبی نے پوچھا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اب ذرا دوش مصطفیٰ کی بلندی دیکھیے. دوش پر پہلی تقریر آپ کو یاد ہے، یا تو علی کو بٹھایا یا تو شہزادوں کو بٹھایا، باقی جو بھی ہے قدموں میں جگہ دی، قدموں میں جگہ دی. کسی کو دوش پہ نہیں بٹھایا، قدموں میں جگہ دی ہے. زبان اگر پیغمبر نے چسائی ہے تو علی کو یا شہزادوں کو، اور باقی جو آئے سب قدم میں بیٹھے. یا یوں کہوں کہ پیروں میں سب کو بٹھایا، منہ کسی کو نہ لگایا. بس ان کے علاوہ علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اب ذرا دوش مصطفیٰ کی بلندی دیکھیے. علی بتا رہے ہیں، بلندی دیکھیے. علی بتا رہے ہیں اللہ کے رسول ایسا محسوس کر رہا ہوں اب چاہو تو ستاروں کو توڑ لوں، ستاروں کو توڑ لوں. تو مولا توڑ لیجیے. توڑتے کیوں نہیں؟ کہا کیوں توڑوں جب یہ خود ہی چوکھٹ میں آ جاتے ہیں. یہ خود ہی چوکھٹ پہ اتر آتے ہیں، توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو سوال تھا مصطفیٰ کا سوال تھا کہ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو دوش مصطفیٰ کی بلندی بتائی علی نے. کاش اس کے ماننے تک آپ پہنچ جائیں. اس کے بعد خود علی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے مجھے دوش بلند کیا ہے تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو فوراً نبی نے کہا یا علی تم کارے حق کر رہے ہو، میں کارے حق اٹھائے ہوئے ہوں. سلام پڑھے حضور والا. اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت سماعت نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اور بیان جو ہے ذرا مکمل ہو گیا. میں ان لوگوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہوں کہ جو میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو میرے منہ پہ آ کے کہتے تھے. کیونکہ سچے دوست اور سچے رفیق کی یہی پہچان ہے کہ جو کمیاں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، آپ آ کے منہ پہ کہتے ہیں. اور پھر پیچھے کچھ کہنا یہ منافقت ہے. اور مولا حسین سب کو برداشت کر سکتے ہیں، منافق کو برداشت نہیں کر سکتے. بس بیان میرا مکمل ہو گیا. میرے بیان میں کوئی کمی ہے، میری خطابت میں کوئی کمی ہے تو آپ آئیے مجھ سے بتائیے، میں اصلاح کروں گا. ایسا کی مبنی بات کی صلاح. بس بیان میرا مکمل ہو گیا اور یہاں سے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. باب فضائل ایک دم مکمل ہو گئے میرے خیال سے. اور یہ عشرے کی 8ویں مجلس ہے. عشرہ کوئی بھی ہو لیکن 8ویں مجلس میں خصوصی طور پر مولا عباس کے مسائل علی کے بیٹے کے مسائل پڑھے جاتے. وہ جو ثانی حیدر جو قمر بنی ہاشم، جو زینب کی چادر کا محافظ ہے، مفاتیح الجنان ہے. شیخ عباس تمہیں نے اس کو ترتیب دی ہے. یہ مقتل کی کتاب نہیں ہے، دعا کی کتاب ہے. مفاتیح الجنان جو ہے یہ دعا کی کتاب ہے. دعا کی کتاب ہے. زیارات کے حاشیے پر مسائب لکھا ہے شیخ عباس تمی نے. وہ مسائب یہ ہے کہ مروان جنت البقیع سے گزر رہا تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آ گئی. کسی بیوی کے رونے کی آواز آ گئی تو گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. اسے گھوڑے کو تاثرہ نہیں مارے، مگر گھوڑا ہے کہ آگے قدم نہیں بڑھا رہا. نیچے اترا، دیکھا گھوڑا رو رہا. اگر اس نے کان لگایا تو مرثیہ سنا. کوئی بیوی ہیں جو مرثیہ پڑھ رہی ہیں، اور مرثیہ یہ ہے
اے عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کرتے تو شہزادی زینب کی چادر نہ چھلتی، آقا حسین کی گلے پہ خنجر نہ چلتا، شرمن بھی نہیں ہے، بڑا درد ہے یہ مرثیے میں۔ عباس کی ماں ام المنین ہے جو دستور تھا شہزادی ام المنین کا، دستور یہ تھا کہ ہر شب جمعہ جنت البقیع جاتی تھی اور اپنے بیٹوں کی قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ماں تم پر رونے نہیں آئی ہے، قبر ہے عباس کی قبر ہے، کہتی ہیں عباس یہ ماں تجھے رونے نہیں آئی ہے، لیکن بیٹا شہزادی زینب نے یہ بتایا ہے جب تو گھوڑے سے گرا تھا تو تیرے دونوں ہاتھ لگے، بس ایک احساس ہے تو گھوڑے سے گرا کیسے تھا۔ دو درجے سن لیجیے باب مسائل میں، دو درجے گھوم کیسے تھا، اور مجلس مکمل ہو جائے گی، آپ اسے میں مصاب بھی ہو لیں گے، اسی میں آپ گریہ بھی کر لیں گے، اسی میں آپ رو بھی لیں گے۔ پھر یہ قول الگ قبر بناتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے آقا حسین کی، اور پھر تڑپ کے روتی تھی اور کہتی تھی میرے آقا تمہیں تڑپا کے مارا گیا، تمہیں پیاسا سے باہر کیا گیا، میرے مولا تمہارے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، روتی تھی گریہ کرتی تھی، شب جمعہ تھی تو جہاں نشانے قبر عباس بنا رکھی تھی ایک نقاب پوش معظمہ آگے رو رہی ہے، ہائے میرے عباس، میرے لال، میرے بیٹے۔ جب رونے کی آواز آئی تو ام المنین نے توجہ دی اور کہا بی بی وہ میرے بیٹے عباس کے نشانے پر وہ ہے، میں ماں ہوں، جب مجھے موقع ملے گا میں رو لوں گی، اگر آپ کو رونا ہی ہے تو میرے آقا حسین نے تو رونے آگے روئے، یہ سیدہ کے لال ہیں، رسول کے نواسے ہیں، علی کے نور نظر ہے، میرے آقا و مولا ہے، آئیے یہاں روئیے۔ ایک مرتبہ نقاب کو معظمہ نے چہرے سے نقاب اٹھا دی، اے ام المنین میں فاطمہ ہوں، تم حسین کا ماتم کر رہی ہو، میں اپنے بیٹے عباس کا ماتم کر رہی ہوں۔ اے ام المنین جب عباس گھوڑے سے گرا تھا میں نے کوٹ پھیلایا، جزاک اللہ خیر جزا، بس ایک دقیقہ ہو رہ گیا ہے باب مسائل میں، وہ سنی جو مجھے اجازت دیجیے، یہ ایک منظر میں نے آپ کو مدینے کا دکھایا، اب ذرا تصورات کی دنیا سے چلے اور 10 محرم اور کربلا میں خیمہ حسینی کا جائزہ لیں کہ 34 برس کا طویل القامت چچا، 34 برس کا طویل القامت چچا، اتنا طویل القامت چچا کہ گھوڑسوار کی پیشانی کو چوم لیتا اور 4 برس کی بھتیجی سے کہہ رہا ہے اے سکینہ مشق لے کر آؤ۔ آپ چلیں تصورات کی دنیا سے چلیں میرے ساتھ اور دیکھیں اس منظر کو، دیکھیں تصورات کی دنیا میں 4 برس کی اپنی بھتیجی سے کہہ رہا ہے کہ سکینہ مشق لاؤ، پانی کی سبیل کرتے ہیں۔ جب سکینہ گئی جب واپس آئے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے تو سمجھاتی ہوئی آئی یا پانی کے لیے نہ رونا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، بس آخری جملے ہیں بابے مسائل کے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، پانی کے لیے نہ رونا، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، آئی گا چچا مشق لے کے۔ اے رونے والوں آج بھی علم ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی مشق بندی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چچا بھتیجی کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے۔ آپ مصاب ہو گئے، سکینہ مشق لے کر آئی، چچا مشق حاضر ہے۔ ایک مرتبہ طویل القامت چچا جھکا، اتنا جھکا کہ چچا کا چہرہ بھتیجی کے چہرے کے سامنے ہے اور بھتیجی سے مشق لے رہا ہے، مشق کا ایک سرا چچا کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بھتیجی کے ہاتھ میں ہے۔ چچا نے بھتیجی کی صورت دیکھی اور بھتیجی نے چچا کی صورت دیکھی، چچا نے بھتیجی سے کہا خدا حافظ، بھتیجی نے چچا سے کہا خدا حافظ۔ اے رونے والوں، یہ چچا اور بھتیجی
Abbas,
सकीना हुसैन का देती है नाम जाबी सकीना हुसैन का देते हैं गोद की तुरे लगाते हैं अश्किया अब्बास आओ रे तो सताते हैं आशिया खाने से काब्र खोद रहे हैं सवेर के आने से काब्र खोद रहे हैं सवेर की ऐसा जगह जगह पे जो बातें हैं अश्किया अब्बास आओ देखो सताते हैं आशिया अब्बास आओ देखो सताते हैं आशिया